ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ موبائل فون بنانے والی امریکہ کی ڈیجیٹل کمپنی ایپل کے بارے میں، جس نے پروڈکشن کے مسائل کے باوجود اپنے نئے آئی فون 13 کی فروخت سے گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی یعنی اکتوبر سے دسمبر کے دوران 71 ارب 60 کروڑ ڈالر کمائے ہیں۔ اتنے ڈالر کمانے کے لیے پاکستان کو 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ پاکستان جو 22 کروڑ عوام اور 346 ارب ڈالر کی معیشت ہے، اس کی سالانہ برآمدات 24 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں۔ ڈالر میں ادائیگیاں کرنے کے لیے اس 22 کروڑ عوام کے ملک کو ہر وقت پریشانی ہی رہتی ہے۔ کبھی وہ بیرونی سرمایہ کاروں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے کہ ان کو قائل کیا جا سکے کہ وہ پاکستان آ کر ڈالر میں سرمایہ کاری کریں۔ چونکہ اس میں پاکستان کو زیادہ تر کامیابی نہیں ملتی، اس لیے اس کو آئی ایم ایف، عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، عالمی کمرشل بینک، اسلامی ترقیاتی بینک اور غیر ملکی حکومتوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے اس ملک کو بقول وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خود مختاری بھی کمپرومائز کرنا پڑتی ہے۔ ڈالر کی مطلوبہ طلب کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی سخت شرائط بھی ماننا پڑتی ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی ایک کمپنی ہے جس نے 3 ماہ کے دوران اپنے ایک نئے آئی فون سیٹ کو بیچ کر 71 ارب 60 کروڑ ڈالر کما لیے ہیں۔ اگرچہ 2 برس سے جاری کورونا وائرس کی عالمگیر وبا اور سیمی کنڈکٹر چپ کی قلت نے زندگی کے ہر شعبے میں پیداوار کو متاثر کیا اور بہت سی کمپنیاں خسارے میں جا رہی ہیں، اور آئی فون کے خریداروں کو بھی آرڈر بک کرانے کے بعد کم از کم 1 مہینے تک اپنی باری کا انتظار کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود گزشتہ سال کی آخری سہ ماہی یعنی اکتوبر سے دسمبر کے دوران ایپل کی آمدنی میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایپل نے یہ بھی اعزاز حاصل کر لیا ہے کہ اس ماہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک موقع پر اس کے اثاثوں کی مالیت 3000 ارب ڈالر کا ہنسا عبور کر گئی تھی، تاہم شرح سود میں اضافے کی قیاس آرائیوں کے باعث یہ سطح برقرار نہ رہ سکی۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایپل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں اس کے 1 ارب 80 کروڑ آلات استعمال میں ہیں، اور یہ تعداد 2 سال پہلے کے مقابلے میں 30 کروڑ زیادہ ہے۔ ایپل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس کے پلیٹ فارم استعمال کرنے والوں کی تعداد 78 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ہے۔ صرف پچھلی سہ ماہی میں اس کے پلیٹ فارم استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 4 کروڑ کا اضافہ ہوا ہے۔ آئی فون 13 کی فروخت گزشتہ سال ستمبر میں شروع ہوئی تھی۔ خیال کیا جا رہا تھا کہ چونکہ آئی فون 13 اس سے پہلے کے ماڈل آئی فون 12 سے زیادہ مختلف نہیں ہے، اس لیے اس ماڈل کی غیر معمولی فروخت کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن صارفین نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے خریداروں تک پہنچانے کے لیے ایپل کی کمپنی کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ مانگ میں اضافے کی ایک وجہ 5G کی سہولت کو بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایپل کا کہنا ہے کہ سپلائی لائن کی رکاوٹوں، سیمی کنڈکٹر کی قلت اور عالمی وبا کے باعث آئی فون کی پیداوار متاثر ہوئی ہے، جس سے اس کی آمدنی لگ بھگ 6 ارب ڈالر کم ہوئی ہے۔ ایپل اسمارٹ فونز، ٹیبلٹس، کمپیوٹرز اور دیگر الیکٹرانک مصنوعات کے ساتھ ساتھ کئی سروسز بھی مہیا کرتا ہے، جن میں آئی کلاؤڈ، ایپل میوزک اور ایپ اسٹور شامل ہیں۔ ایپل کا کہنا ہے کہ آئی کلاؤڈ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 1 سال پہلے کے مقابلے میں 24% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح ایپ اسٹور کے لیے ایپ بنانے والوں نے 2021 میں 60 ارب ڈالر سے زیادہ کمائے ہیں۔ ایپل کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کے انجینئرز ایک ریئلٹی ہینڈ سیٹ پر کام کر رہے ہیں جو ڈیجیٹل تصاویر اور معلومات کو ایسے موقع پر یکجا کر کے پیش کرے گا جب لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہوں گے۔ یہ جہاں ایک طرف ایک منفرد قسم کا تجربہ ہوگا، تو دوسری جانب ایپل کو ڈالر اکٹھے کرنے کا ایک اور بڑا پلیٹ فارم مل جائے گا۔ تاہم ایپل نے اس بارے میں کبھی لب کشائی نہیں کی۔ پاکستان کو بھی اگر ڈالر کی قلت پر مستقل بنیادوں پر قابو پانا ہے تو اس کے صنعتی شعبے کو اپنے اندر جدت لانا ہوگی اور بزنس ماڈل کو تبدیل کرنا ہوگا، اور نئی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے پر دھیان دینا پڑے گا۔ اسی صورت میں ہی پاکستان اپنی برآمدات بڑھا سکتا ہے۔ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی پرانی اشیاء بیچ کر پاکستان اپنی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے آدھے سے بھی کہیں کم سنگاپور، جس کا رقبہ 280 مربع میل ہے، اس کی برآمدات کو دیکھا جائے تو اس کی برآمدات سارے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ مسلمان ممالک کی تعداد اس وقت 57 سے بھی زیادہ ہے۔ سنگاپور کی مجموعی برآمدات بشمول
اشیاء اور خدمات $450 ارب سالانہ ہے۔ اس ملک کی زیادہ تر آمدنی برآمدات سے ہی حاصل ہوتی ہے۔